السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور بیٹیوں کے بیٹے۔ تو جی ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے جناب حضرت حسن بن علی اور جناب حضرت حسین بن علی علیہم السلام، اور اسی طرح جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے علی بن ابی العاص اور عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یہ کل ملا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 نواسے، علی بن ابی العاص، عبداللہ بن عثمان، حسن بن علی، حسین بن علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نواسیاں، امامہ بنت ابی العاص، ام کلثوم بنت علی، زینب بنت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت علی بن ابی العباس بن ربی رضی اللہ تعالی عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی جناب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور یوں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علی بن ابی العاص سب سے بڑے نواسے، اور جناب علی بن ابی العاص کے والد حضرت ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا، جو کہ بہت سخی، ایماندار اور بڑے ہی بہادر مشہور تھے۔ اور یہ ابو العاص بن ربی رشتے میں ام المومنین جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے۔ علی بن ابی العاص ہجرت سے 6 یا 5 سال پہلے پیدا ہوئے، جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ ہجرت کر گئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان نواسہ کو جناب زینب سے لیا اور خود ان کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑے نواسے سے بڑا پیار تھا، اور تمام موقعوں پر انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پر ہی سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اور انہوں نے ہی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سواری کی۔ وہ کچھ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کے کندھوں پر سوار ہوئے، چڑھے اور کعبہ بیت اللہ میں موجود بتوں کو گرایا، اور اس وقت ان کی عمر 14 یا 15 سال کے لگ بھگ تھی۔ جناب علی بن ابی العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں جنگوں کے اندر بھی باقاعدہ شرکت کی، اور رومیوں کی سلطنت کے خلاف لڑی جانے والی جنگ یرموک کے مارکے میں عمر کی خلافت میں یہ شامل ہوئے، اور پھر اسی کے اندر علی بن ابی العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہما کو شہادت کا رتبہ بھی نصیب ہوا، اور اس وقت علی بن ابی العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر 22 سال تھی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں میں پہلے شہید تھے، اللہ اکبر، جو کفار کے خلاف، رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، اپنا خون بہاتے ہیں اور شہادت کا رتبہ اور مقام پا لیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں میں کسی اور کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی سوائے علی بن ابی العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہما کے، کہ انہوں نے رومیوں کے خلاف یرموک کے مارکے میں حصہ لیا
اور 22 سال کی عمر میں شہادت کے عظیم رتبے کو پایا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں یہ آپ کے اکلوتے لخت جگر کہ جن کو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی۔ تو اس حوالے سے علی بن ابی العاص کا بڑا ممتاز مقام۔ ہاں، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ دھوکے کے ساتھ انہیں کلمہ پڑھنے والے بدبختوں نے کرب و بلا میں شہید کیا، لیکن یاد رکھیے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وہ کفر اور اسلام کے مارکے میں نہیں ہوئی، بلکہ جناب حسین کو کلمہ پڑھنے والے بدبختوں نے ہی دھوکے اور فراڈ سے اور اپنے گناہ کو چھپانے کی خاطر ان کی جان لی، اور حضرت حسین کرب و بلا میں مظلومانہ طور پر شہید کیے گئے۔ اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بانگ درا میں جنگ یرموک کے واقعے میں جس نوجوان کا ذکر کر کے خراج تحسین پیش کیا وہ یہی علی بن ابی العاص بن ربیع تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کی بیٹی سیدہ زینب کے بڑے بیٹے یعنی علی بن ابی العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے حضرت عبداللہ بن عثمان، یہ جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے جناب حضرت حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور ان کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور جناب حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما یہ مسلمانوں اور مومنوں کے 5ویں خلیفہ اور 5ویں امام رہے، اور جناب حسن بن علی نے 6 مہینے تک خلافت کے فرائض سر انجام دیے۔ حضرت حسن ابن علی علیہ السلام اسی نواسے کے متعلق ہی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی کہ میرے اس بیٹے سے اللہ سبحانہ و تعالی 2 مسلمانوں کے بیچ میں صلح صفائی ہوگی۔ چونکہ جناب حضرت حسن بن علی علیہ السلام نرم طبیعت کے تھے اور ان کی طبیعت میں صلح جوئی تھی، یعنی لڑائی جھگڑا اختلاف ایسا کچھ نہیں، بلکہ صلح جوئی کا مادہ جناب حضرت حسن بن علی علیہ السلام میں بہت زیادہ تھا۔ اس لیے جو اختلافات شروع ہوئے جناب حضرت علی اور جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بیچ میں، جو اختلافات شروع ہوئے حضور کے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سے امیر المومنین جناب حضرت مولا علی علیہ السلام اور امیر المومنین جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے بیچ میں، تو ان اختلافات کا خاتمہ ہوا، ان اختلافات کا دی اینڈ ہوا، وہ اختلافات دفن ہوئے، وہ اختلافات موت کا شکار ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت سے دستبرداری پر، تو چونکہ جناب حسن بن علی علیہ السلام کے طبیعت میں صلح جوئی کا مادہ بہت زیادہ تھا، تو جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین جناب حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق کے مقابلے میں خلافت سے دستبردار ہو گئے،
اور یوں جو ہے وہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح جو ہے وہ انجام کو پہنچی، اور اختلافات کا اور تنازعات کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے خاتمہ ہوا اور انجام ہوا۔ جناب حضرت حسن بن علی علیہ السلام، ان کے متعلق تاریخ کے اوراق میں ایک تو ان کی سیرت میں یہ بھی موجود ہے کہ بقول تاریخ، بقول مورخ، کہ جناب حضرت حسن بن علی علیہ السلام نے بہت زیادہ شادیاں کی، اور لوگ جناب حضرت حسن بن علی کو بڑی شوق سے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے رشتے بھی دیتے۔ وجہ کیا یہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جناب حسن بن علی علیہ السلام حضور کے نواسے تھے، اور بڑے پیارے نواسے تھے۔ ہاں جی، کہ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، ہاں جی، اور حسن مجھ سے ہے، اور میں ان سے ہوں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو لوگ بڑے شوق سے جناب حسن بن علی کو بیٹیوں اور بہنوں کا رشتہ دیتے کہ یوں ہمارا ایک خاندانی تعلق حضور سے جڑ جائے گا۔ جناب حضرت حسن بن علی علیہ السلام کے متعلق مورخ یہ لکھتے ہیں کہ ان کی شہادت جو ہے وہ زہر کے کھانے کی وجہ سے ہوئی، کسی نے ان کو زہر دے دیا، تو جس سے جناب حسن بن علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ اور یہ بھی مورخ یہ بھی لکھتا ہے کہ جناب حضرت حسن بن علی نے اپنے قاتل سے کسی قسم کے بدلہ لینے کی کوئی بات نہیں کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی عظیم نواسے تھے جناب حضرت حسن بن علی علیہ السلام۔ اور محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو زہر خوردنی کا واقعہ ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نواسے جناب حضرت حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے چھوٹے نواسے تھے۔ جناب مولا علی علیہ السلام کے لخت جگر اور جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر، اور جناب حضرت حسین بن علی علیہ السلام جن کی مظلومانہ شہادت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی جانب سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا، یعنی آپ کی زندگی میں اللہ نے غیب کی یہ خبر آپ کو پہلے ہی مطلع کر دیا کہ آپ کے نواسے جناب حسین کو مظلومانہ طور پر، ظالمانہ طور پر، بے دردانہ طور پر شہید کیا جائے گا۔ سلسلہ الصحیحہ للامام البانی رحمہ اللہ۔ اور پھر وہی ہوا، کوفیوں نے جناب حضرت حسین بن علی علیہ السلام کو بلایا اور اپنے بلانے والے ان کے پاس بھیجے، اور ان کو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ آئیے اور آ کر ہمارے لیے جو ہے وہ جناب مسیحا بنیے، اور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح دیگر بہت ساری باتیں۔ منع کرنے والوں نے جناب حسین بن علی علیہ السلام کو روکا کہ کوفی بڑی بے وفا قوم ہے، کوفی بڑے بے وفا لوگ ہیں، اور کوفی جو ہیں وہ بڑے ہی عہد کو توڑنے والے، وعدوں کو وفا نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن ادھر سے اہل کوفہ کے خطوط پر خطوط، تو نرم دل حسین، ہاں جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ ہوا کہ لوگ مجھے مدد کے لیے بلائیں اور میں فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پورا نہ کروں۔ تو بالآخر جناب حسین کوفے کے بلانے والوں کی بلانے پر روانہ ہوئے، لیکن اس سے پہلے جناب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور جب وہاں سے انہوں نے یہ خط لکھا کہ جناب یہاں ہر طرف جو ہے وہ ایک پرسکون ماحول ہے، اور لوگ آپ کی راہ تک رہے ہیں، اور لوگ آپ کی نظروں میں پھول نچھاور کر رہے ہیں آپ کے قدموں میں، اور لوگ جناب آپ کے لیے نظریں پھیلائے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار ہی انتظار ہے۔ تو جناب حضرت حسین چل پڑے، لیکن راستے میں ہی اطلاع مل گئی کہ بے وفا اور نکمے کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو تنے تنہا چھوڑا، اور حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ لیکن اب حضرت حسین ایسے مقام پر پہنچے کہ جب کوفے اور اہل کوفہ کی غداری کا پتہ چلا تو معاملہ اب یہ بن چکا تھا کہ نہ آگے کو راہ کھلا تھا، نہ پیچھے کو، نہ دائیں کو، نہ بائیں کو۔ اور فی آخر کرب و بلا کے مقام پر نواس رسول شہزادہ نوجوانان جنت حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو کرب و بلا کے مقام پر آپ کے اہل بیت سمیت محصور کیا گیا، اور مظلومانہ طور پر اور ظالمانہ طور پر پیغمبر کے عظیم نواسے حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کرب و بلا کا یہ سانحہ، یہ بہت بڑا حادثہ تھا، بہت ہی عظیم حادثہ تھا۔ حضور نے کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، رواہ مسلم، میں تمہیں اپنے اہل بیت متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کا خوف اور ڈر پکڑے رکھنا، اور میرے اہل بیت کے ساتھ ناروا اور برا اور ظالمانہ سلوک نہ کرنا۔ لیکن بدبختوں کے کانوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پیغمبر اور حضور کی نصیحت کے باوجود ان ظالموں نے نواس رسول شہزادہ نوجوانان جنت حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو ظالمانہ طور پر، مظلومانہ طور پر انہوں نے شہید کر ڈالا اور شہید کیا، اور دنیا آخرت کی ذلتیں، رسوائیاں اور عذاب ان قتل کرنے والے ظالموں نے اپنے سر لی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت امامہ بنت ابی العاص، یہ نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی نواسی تھی، اور پیغمبر کو ان سے بڑا پیار تھا۔ اتنا پیار تھا کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا کرتے تھے، اور ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ امامہ نبی علیہ السلام کی گردن پر سوار ہوتی، اور جب نبی علیہ السلام سجدہ کرنے لگتے تو امامہ کو نیچے اتار دیتے، اور جب کھڑے ہوتے قیام میں تو دوبارہ اپنے کندھوں پر، اپنی گردن پر جناب حضرت سیدہ امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہما کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نواسی حضرت ام کلثوم بنت علی، یہ جناب حضرت مولا علی علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اس بیٹی کا نام اپنی ہی بڑی بہن ام کلثوم کے نام پر رکھا، کیونکہ جناب سیدہ فاطمہ کو اپنی بہنوں سے بڑی ہی محبت تھی۔ تو سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت علی کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ فاطمہ کے پیٹ سے، اور فاطمہ کی بہن ام کلثوم کے نام پر ان کا نام ام کلثوم۔ ان کی شان اور سیرت یہ ہے کہ ام کلثوم بنت علی کا نکاح امیر المومنین جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی علیہ السلام سے ان کی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ مانگ لیا۔ سبحان اللہ، پڑھیے سبحان اللہ۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ صحابہ اور اہل بیت، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ صدیق
फारूक और उस्मान और मुआविया, हाँ जी, रजी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन, इनकी आपस में बड़ी दुश्मनियां थी। तो ये कहाँ दुश्मनियां थी भाई? बंदा दुश्मन का मुंह नहीं देखना चाहता, बंदा दुश्मन का मुंह नहीं देखना चाहता। ये कैसी दुश्मनी थी कि मोमिनों के अमीर उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो मौला अली अलैहिस्सलाम से उनकी लख्ते जिगर उम्मे कुलसूम का रिश्ता मांग रहे हैं। उम्मे कुलसूम फातिमा की बेटी, फातिमा किसकी बेटी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। तो सुभान अल्लाह, यूं उमर इस ताल्लुक से भी जनाबे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अब उम्मे कुलसूम का जब रिश्ता मांगा तो उम्मे कुलसूम बिनते अली का उम्मे कुलसूम बिनते अली की उस वक़्त उम्र 13 साल थी। सैयदना अली कहने लगे, उमर, उम्मे कुलसूम तो छोटी उम्र में है अभी। तो जनाबे उमर कहते हैं, मुझे भी मालूम है, लेकिन बात ये है मेरा एक ताल्लुक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये है कि मैं हुजूर का दामाद हूँ। क्या मतलब? उमर इब्ने खत्ताब की बेटी हफ्सा बिनते उमर वो नबी अलैहिस्सलाम के निकाह में थी, यानी मोमिनों की माँ रही हैं जी, और मोमिनों की माँ हैं। तो जनाबे उमर ने कहा कि मैं इस रास्ते से भी हुजूर से अपना रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। ए अली, मुझे तुम्हारा दामाद बनना है। सुभान अल्लाह। तो जनाबे अली को और क्या चाहिए था? जनाबे अली को और क्या चाहिए था? अली ने कहा, लब्बैक व सादैक, आप हुक्म करें, हम हाजिर हैं। तो जनाबे उमर ने अली से उम्मे कुलसूम का रिश्ता मांगा और अली ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम बिनते फातिमा का रिश्ता उमर इब्ने खत्ताब को दिया। तो यूं उम्मे कुलसूम का निकाह उमर से हुआ और हजरत उमर से इनकी 2 औलादें हुई। लड़के का नाम जैद बिन उमर और बेटी का नाम रुकैया बिन उमर। सुभान अल्लाह। तो इससे क्या मालूम हुआ? हाँ जी, मौला अली अलैहिस्सलाम और सहाबा के बीच में वो रिश्ता था जो कुरान ने कहा, रोहमा उबैनहुम, रोहमा उबैनहुम। उमर और अली का रिश्ता खीर और शक्कर का था कि जैसे आप दूध में शक्कर डाल लें या दूध में आप चीनी डाल लें। हाँ जी, दूध और चीनी का आपस में चोली दामन का साथ है ना। खाली दूध बगैर मीठे के मजा नहीं करता ना, इल्ला ये कि कोई मजबूर हो, शुगर का मरीज है, तो अब वो चीनी इस्तेमाल नहीं करेगा। जो ठीक ठाक हो तो खाली दूध तो मजा नहीं करता। जब आप दूध में चीनी डालें, हाँ जी, सुभान अल्लाह, जिस तरह मेरी बेटी फातिमा रोजाना मेरे लिए दूध में चीनी डाल के गरम गरम दूध गाय का लेकर आती है, तो उमर और अली का रिश्ता दूध और शक्कर, दूध और चीनी का रिश्ता था। हजरत उमर जनाबे हजरत अली के दामाद हैं, हजरत उम्मे कुलसूम के खामंद हैं। उम्मे कुलसूम जो अली की बेटी है, उम्मे कुलसूम जो फातिमा की बेटी है, उम्मे कुलसूम जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हैं। वो जालिमों जो उमर को गालियां देते हो, तुम अली के भी दुश्मन हो। मेरे दामाद को गाली दे, मैं उसे चीर फाड़ूं। हाँ, तो ये कैसी मोहब्बत है अली से? ऐ शिया लोगों, ऐ ईरानियों, ऐ खुद को आशिकाने अहले बैत कहने वालों, अगर तुम्हें मौला अली अलैहिस्सलाम से प्यार है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जिसे अली से प्यार होगा वो उमर के गीत गाएगा। मुझे काबे के रब की कसम, मुझे कायनात के परवरदिगार की कसम, जिसे ये दावा होगा कि मैं अली से प्यार करता हूँ, वो उमर के गीत गाएगा। और याद रखिए, जो उमर को भौंकेगा, जो उमर को गालियां देगा, वो अली का सबसे बड़ा दुश्मन होगा, बड़ा दुश्मन होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी नवासी जनाबे सैयदा ज़ैनब बिनते अली
اور یہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت علی اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ فاطمہ نے زینب اپنی بیٹی زینب کا نام اپنی بہن زینب کے نام پر رکھا، اور سیدہ زینب بنت علی ان کی شادی اپنے چچا زاد عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے ہوئی، اور سیدہ زینب بنت علی نے واقعہ کربلا کے بعد اپنی بقیہ زندگی دمشق میں ہی گزاری۔